بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ ذات اقدس کی جس نے کتاب اللہ قرآن آپ پر اتاری ہے، منہ آیت محکمات، اس کے کچھ آیات محکمات ہیں، وأخر متشابہات، اور اسی کے متشابہات بھی ہیں۔ وقرأ إلى قوله تعالی وما يذکر إلا أولو الألباب، ما يذکر إلا أولو الألباب تک پڑھا۔ هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات، اس کتاب کی بعض آیات محکمات ہے۔ محکمات کا مطلب یہ ہے کہ واضح ظاہر المعنی اور واضح المراد۔ ظاہر المعنی معنی بھی ظاہر ہے، اور واضح المراد مراد اور مصداق ان کا متعین ہے۔ اور متشابہات یہ ہے کہ غیر ظاہر المعنی، معنی ان کا ظاہر نہیں ہے، اور یا یہ کہ معنی ظاہر ہے لیکن خفی المراد، مراد ان کی اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، مراد بالکل خفی اور مخفی ہے۔ یہ متشابہات غیر واضح المعنی اور خفی المراد، یا ظاہر المعنی ہوں بظاہر ایک ظاہری معنی لیکن خفی المراد، مراد کا کوئی پتہ نہیں متشابہات کے۔ منہ آیت محکمات و اخر متشابہات، فاما الذین، اب محکمات چونکہ ظاہر المعنی بھی ہیں اور ظاہر المراد بھی ہے، واضح المعنی ظاہر المراد، تو وہ معمول بھی ہے، ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ فاما، اور متشابہات کو چھوڑنا، ان کے پیچھے آدمی نہ پڑے۔ فاما الذین فی قلوبہم زیغ، جن لوگوں کے دلوں کے اندر کجروی ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، تو قرآن پاک کے جو متشابہات ہیں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ابتغاء الفتنۃ، لوگوں کے درمیان میں فتنہ کو طلب کرنے کے لیے، وابتغاء تاویل، اور اس کی تعویل کو تلاش طلب کرنے کے لیے، حالانکہ وما یعلم تاویلہ، اس کے مصداق کو، تعویل سے مراد مصداق، اس کے مصداق اور اس کی مراد کو نہیں جانتا الا اللہ، مگر اللہ کی ہی جانتا ہے بس۔ والراسخون فی العلم، جو علم کے اندر استحکام اور رسوخ رکھتے ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے، کل من عند ربنا، کل من المحکم والمتشابہ، محکم اور متشابہ میں سے ہر ایک من عند ربنا، ہمارے رب کی جانب سے نازل شدہ ہے۔ یہ وما یذکر بہذہ الآیات، ان آیات محکمات اور متشابہات، ان کے ساتھ نصیحت اولو الالباب، عقل مند لوگ حاصل کریں گے، باقی کوئی لوگ حاصل نہیں کرے گا، بے عقل تو بے عقل اسی طرح رہے گا۔ اڑے منڈیا یہ ہو گیا۔ یہ آیت حضرت نے تلاوت کی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیت محکمات، وہ ذات اقدس جس نے کتاب اتاری ہے، ان میں سے آیت محکمات بھی ہے، جو میں نے عرض کیا کہ ظاہر المعنی اور ظاہر المراد ہو۔ وقرأ الی قوله وما یذکر، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ فرماتی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، عائشہ جب دیکھ لو ان لوگوں کو، فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جب ان لوگوں کو دیکھو جو ما تشابہ منہ اے من القرآن، قرآن کے متشابہ کے در پہ ہیں، تو فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ، یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے بارے، اللہ نے ان کا نام رکھا، سماہم اللہ، اللہ نے ان کا نام رکھا اہل الزیغ، یہ دوسرا مفعول محذوف ہے اس کا، سما کا، سماہم اللہ اہل الزیغ، اللہ نے ان کو زیغن کہا ہے، اہل زیغ۔ جب یہ صورتحال ہے تو فحذروہم، اس قسم کے کجرو قسم کے لوگوں سے، کجروی اختیار کرتے، اہل الزیغ کا معنی ٹھیڑا پن، کجرو قسم کے لوگ، ان سے بچا کرو، اجتناب کرو۔ یہ ایک الفاظ ہے اللہ کا بھلا کرے بخاری کے، فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ، اے عائشہ جب دیکھ لو، الَّذِينَ ان لوگوں کو، یتبعون جو پیروی کر رہے ہوں، ماں ان آیات کی تشابہ من القرآن ہے، جو قرآن کے متشابہات ہیں، تو ان کی بات نہ مانو، ان کے پیچھے نہ لگو، ان کو تو قرآن نے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اللہ نے ان کو اہل زیغ کہا، سماہم اللہ اہل زیغ، اللہ نے ان کو اہل زیغ کہا، فَحْذَرُوهُمْ، بس ان سے بچا کرو، ان سے دور رہا کرو، یہ مسئلہ ہو گیا مولانا۔ یہ الفاظ بخاری کے، فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ، لیکن وَعِنْدَ مُسْلِمٍ، مسلم کے الفاظ یہ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ، عام لوگوں کو، حضرت عائشہ کو خطاب نہیں ہے، عام لوگوں کو خطاب ہے۔ اس قسم کے متشابہات کے پیچھے لگنے والوں کو جب دیکھو تو فرماتے کہ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ أَهْلَ الزِّغْ، آگے حدیث اسی طرح سمجھتا ہے۔ وعن عبداللہ بن عمر قال حجرت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، میں ایک دن دوپہر کے ٹائم پہ نبی کے پاس چلا گیا۔ یہ حجر تو تہجیر اور حجیر سے، حجر یہ حجر، ہجرتن کا معنی چھوڑنا، حجیر یہ جو اس کا زوال کا جو وقت ہوتا ہے، شدید گرمی، اس وقت کو حجیر کہتے ہیں۔
حجیر کا معنی چھوڑنے کی، یہ حجیر مہجور کے معنی میں. تو اس گرمی کے ٹائم پہ کوئی دوست کسی دوست سے ملنے کے لیے نہیں جاتا، اس کو چھوڑ دیتا ہے. والدین سے بھی ملنے کے لیے نہیں جاتے، ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہاں بیوی کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا، والدین کو چھوڑ دیتے ہیں. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں منڈیا. تو یہ اسی سے تہجیر اور حجیر جو آپ پڑھتے رہتے ہیں، سمجھے؟ یہ حجر یحجر ہجرتن و حجیر کا معنی چھوڑنے کا، اور ایک حجر کا معنی بکواس کرنے کا آتا ہے. سمجھے؟ حجر کا معنی ایک بکواس کرنے کا آتا ہے، وہ الگ چیز ہے. سمجھے؟ ہجران بکواس کرنا، جیسے کہ قرآن میں مستکبرین بھی سامران تہجرون، آپ قصہ گوئیاں حرم کے اندر قصہ گوئیاں بکواس کرتے ہو، تہجرون بکتے رہتے ہو. تہجرون کا معنی ہجرت نہیں کرتے ہو، وہاں کے ساتھ تہجرون کا معنی بکتے رہتے ہو، بکواس کرتے ہو. یہ ہجرت دا پتر ہے. وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال حجرت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، میں دوپہر کے وقت شدید گرمی میں حضرت کے پاس گیا. قال فسمع اصوات رجلین، آپ نے دو بندوں کی آواز سنی. ایسے دو بندے، رجلین موصوف بنے گا. اختلف فی آیتن، آیتن کی جو تنوین ہے یہ تنوین تنویع کے لیے. بولو یہ تنوین کس کے لیے؟ تنویع کے لیے، نوعیت بیان کرنے کے. وہ دو بندے ایسے تھے کہ اختلف فی آیتن متشابہۃ، آیت سے آیت مطلقہ مراد نہیں ہے، آیت سے آیت مطلقہ مراد نہیں بلکہ آیت متشابہ مراد ہے. دونوں کا اختلاف تھا فی آیت متشابہۃ، کسی آیت متشابہ میں. فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نکلے ہمارے سامنے اس حال میں یعرف فی وجہ الغضب، آپ کے چہرے کے اندر غضب پہچانا جا رہا ہے. فقال، آپ نے فرمایا انما ہلک من کان قبلکم باختلاف فی الکتاب، آپ سے پہلے ہلاک ہو گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے اختلاف کیا اپنے آسمانی کتابوں کے اندر. فی الکتاب سے جن سے کتاب مراد ہے، اس کتاب سے کتاب اللہ مراد نہیں ہے، یعنی قرآن پاک مراد نہیں. یہ جنس ہے جو تمام کتابوں کو شامل ہے، آسمانی کتابیں انبیاء جو لے کر کے. آپ نے سنا ہوگا کہ شرح تہذیب کی ایک عبارت میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس جنس میں پھر یطلق علی القلیل والکثیر، کتاب مفرد ہوگا لیکن سب پر، کثیر پر بھی اطلاق ہوگا. سمجھ رہی میں کہ آپ نے پڑھا ہوگا رسلا مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب، وانزل معهم الکتاب، نبیوں کے ساتھ ایک کتاب اتار دی. اس لیے یہ ہے کہ یہاں انزل معه الکتاب جنس ہے، وانزل مع کل نبی من الانبیاء کتابہ، ہر نبی کی مستقل کتاب تھی. سب کو سبحان اللہ. اور اگر یہ سمجھ میں نہ آ جائے تو کھڈے میں جاؤ. وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ، اس جماعت کو شکست ہوگی. وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، دبر ایک دبر ہے تو سب کا دبر ایک ہے، ہم تمہارا میرا دبر ایک ہے. یہ جنس کے درجے میں اے یولی کل واحد منہ دبرہ، ہر ایک اپنے دبر کو لے کر کے بھاگے گا. ورنہ میرا دبر آپ کے پاس نہیں، آپ کا دبر میرے پاس نہیں، آپ کا آپ کو مبارک ہو، میرا دبر مجھے مبارک ہو. ہاں منڈیا کچھ میں نے پڑھا نہیں پڑھا. تو یہ جو کتاب ہے یہ کتاب کس کے معنی میں ہے؟ جنس ہے معلوم کو. سمجھ رہی میں؟ فرمائے انما ہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے سابقہ لوگ ہلاک ہو گئے باختلافہم فی کتابہم فی کتبہم، یہ کتاب کتب کے معنی میں، اپنے کتابوں میں وہ اختلاف کرتے رہے. رواہ مسلم. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے یعنی آدمی ہوتا چھوٹا ہے، سمجھے میں لنگو، چھوٹا منہ بڑی بات. اصل میں قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. ما لا یرا لا یکیف، بولو ما لا یرا لا یکیف، جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی تو اس کی کیفیت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اب بتاؤ کہ میرے ہاتھ کس طریقہ پر ہے، میں نے کیسے کیا. اگر کوئی صحیح بتائے گا میں اس کو 1000 روپے انعام دوں گا، میں غریب قسم کا آدمی ہوں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، میں اس کو 1000 روپے دے دوں گا، لیکن صحیح بات بتائے. تمہارے باپ کو بھی طاقت نہیں، سمجھے؟ یہ دیکھو آیا سمجھ میں؟ اب آئے ابھی دیکھنے کے بعد بھی آپ یہ ترتیب نہیں بنا سکتے. ما لا یرا لا یکیف، جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی تو اس کی کیفیت اللہ کا بھلا کسی کو پتہ نہیں. تو ندیدی گہے سلیمان رہا، چھ شناسی زبان مرغان رہا. آپ نے سلیمان کا زمانہ نہیں دیکھا تو آپ کو کیا پتہ کہ چڑیا پرندے کیسے بولتے تھے. علمنا منطق الطیر، لوگوں اللہ کا فضل ہے مجھ پر کہ میں پرندوں کی آواز کو بھی، ان کی زبانوں کو بھی جانتا ہوں. چڑا چڑی دونوں کے دونوں لڑ پڑے، بولو چڑا چڑی دونوں لڑ پڑے. چڑا کمزور تھا، چڑی اس کی تکڑی، جوڑی جوڑی ہوتے نا، تو چڑی تکڑی تھی. تو چڑے نے کہا تو کیا ہے میرے سامنے میرے ساتھ بکواس کرتی ہیں، تو کیا ہے میں وہ طاقتور ہوں کہ میں ایک اگر
ایک بھی لات مارو سلیمان کا تخت ادھر جا کر کے منتشر ہو جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ چڑا کہہ رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلایا کہ یار باتیں بڑی بڑی کر رہے ہو، آپ کے لات سے میرا تخت، جس کو جنات اٹھائیں، ہواؤں کو اٹھائیں، اتنا بڑا تخت کائنات میں کسی کو اللہ نے ایسی حکومت نہیں دی تھی جو سلیمان کو دی، آپ کی ایک لات سے، وہ بھی چڑے کے آپ کی لات سے باتیں کرتے ہو، اور حال آپ کا یہ کہ ایک چڑی ہے جو آپ کی جوڑی ہے، وہ بار بار آپ کو بچھاڑ رہی، پھر بھی تو بغیرت ہے کہ گالیاں دیتا اور کہتے نہیں میں ایسے طاقتور ہوں، ایسے طاقتور۔ کہا سائیں نر تو ہو نا، کم از کم پریشر ڈالنے کے لیے، کیا بولو کیا نر تو ہوں پریشر ڈال تو نہ دیدی گہے سلیمان را چشو ناسی زبان مرغان را۔ آپ نے سلیمان کا زمانہ نہیں دیکھا، آپ کو کیا پتا ہے کہ پرندوں کی آواز کس طریقے پر ہوتی تھی۔ اذا لم تر الہلال فسلم قول من رآہ بالابصار، آپ نے اگر چاند نہیں دیکھا نا تو جنہوں نے دیکھا ان کی بات تو مان لو، سمجھے بھائی؟ اس لیے کہ دیکھنا تو الگ چیز ہے، نہ دیکھنا الگ چیز، جنہوں نے دیکھا ان کی بات کو تو مان لو۔ تو ما لا یرا لا یکیف، اب اللہ کے ہاتھ کس قسم کے ہیں، اللہ کا قدم کس قسم کے ہیں، اللہ کی آنکھیں کس قسم کی ہیں، انفم فی الماء و استم فی السماء، ناک پانی میں ہے اور دبر آسمان پہ ہے، اس قسم کی باتیں۔ اور آپ کا حال یہ کہ 250-300 آدمی مولی منظور کے ہاتھوں کی تک آپ کی رسائی نہیں ہے، تو اللہ تک تم باتیں کرتے ہیں۔ مپندار صادق راہ صفا، مپندار صادق راہ صفا، تو عرفت جزبر پہ مصطفیٰ، کسانے کی زیرہ و برگشتن، برفتند بسیار و سرگشتند۔ جو بھی اس راستے سے ہٹ گئے ہیں نا، پاگل ہو گئے ہیں، خدا کو تم معلوم کرتے ہو، سمجھے؟ منظور کو معلوم نہیں کر سکتے، خدا کو بھی آپ معلوم کر رہے ہیں، آپ تو بہت بڑے آدمی ہو گئے۔ اس لیے جو بس کل من عند ربنا والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، چاہے متشابہ ہو محکم ظاہر المعنی واضح المراد، اس پر ہم عمل کریں گے۔ اور متشابہ منر کے سرے سے ترجمہ ہی معلوم نہیں ہے، یا ترجمہ معلوم ہے لیکن اس کا مصداق اور مراد معلوم نہیں، اس کو یہ ہے کہ کیا ہے، ابہموا ما ابہم اللہ وبینوا ما بین اللہ۔ بولو ابہموا ما ابہم اللہ، خدا نے جس چیز کو مبہم رکھا اس کو مبہم ہی رہنے دو، اور جس کو اللہ آپ کا بھلا کرے کہ جس کو بیان کیا اس کو بیان کرنے دو۔ منڈیا اختلف فی آیت متشابہ متشابہ، اس میں اختلاف، یا آدمی اختلاف کرے اس قسم کا اختلاف جو کہ مفضی الی النزاع الی الکفر ہو، یہ نزاع ٹھیک نہیں ہے اس قسم کا۔ مولانا آپ نے مجھے معاف فرمائے، اللہ کے لیے مجھے معاف فرمائے، ہم چھوٹے آدمی ہیں، سمجھے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ بخدا لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی ہے، کسی نے سما موتا کا انکار کیا، کسی نے اس کا اثبات کیا، کسی نے حیات کا انکار کیا، کسی نے اس کا کیا کیا، اثبات بھی کیا۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ ان میں سے ایسے کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسئلے کی نوعیت کا بھی ان کو علم نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے، مسئلے کی نوعیت کا ان کو علم نہیں ہے، وہ مناظرہ بھی کرتے ہیں، کتابیں بھی وہ لکھ چکے ہیں، سمجھے؟ تو اب یہ ہے کہ یہ علم ان جاہلوں کے ہاتھ میں آ گیا، اس قسم کے مسائل، تو پھر یہی ہوگا، سمجھے؟ بس اس کو چھوڑ دو۔ صرف اگر آپ اتنے سے کہہ دیتے کہ بھئی مردوں کو قضیہ محملہ ہے، اللہ جس کو چاہے سنائے، بس بات ختم ہوگی، قضیہ محملہ ہے، ایجاب کلی کا دعویٰ کرنا بھی مشکل ہوگا، اور پنجپیریوں کا سالبہ کلیہ بھی مشکل ہوگا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ حیات انبیاء ہے، بالکل ہے، خدا اس کی کیفیت کو جانتا ہے، بس بات ختم ہوگی۔ کاش کہ اگر فریقین اس پر یہ کہ انسان بن جاتے، بات اس پر اتفاق کرتے، بات تھی۔ خدا کی قسم ان میں سے کچھ لوگ وہ ہے، ایک بڑی تعداد ہے جو نحمیر پڑھانے کے قابل بھی نہیں ہے، نحمیر پڑھانے کی ہدایت انہیں پڑھانے کے بھی قابل نہیں، وہ مناظر اسلام اگر وہ ایک دو مسئلہ اردو کتابوں سے یاد کر کے مناظر اسلام نہیں بنیں گے، وہ کھائیں گے کہاں سے؟ سمجھے؟ وہ کھائیں گے اللہ کو بلا کریے کہاں سے؟ اس وجہ سے علماء دیوبند کو ان خبیثوں نے اس طریقے پر، خاص طور پر اس زمانے میں ایسے انہوں نے بدنام کر دیا کہ اللہ کی پناہ۔ ہمارے اکابرین بڑے مضبوط علم کے مالک ہوا کرتے تھے، وہ اس قسم کے نہیں تھے کہ آج کل تو زوال آ گیا، ہم ان کے بن گئے، اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ان کے وارثی بن گئے۔ خیر، میں عرض کروں کہ اختلاف فی آیت متشابہ میں ایسا اختلاف جو مفضی الی النزاع ہو،
ایسا اختلاف جو مفضی الی الکفر والبدعت ہو، اس قسم کے اختلاف، یا ایسی آیت میں اور ایسی حدیث میں اختلاف کرنا جو محل اختلاف ہی نہیں ہے، یہ اختلاف ناجائز ہے۔ باقی مسائل اجتہادیہ جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کو الگ کسی نص کے ساتھ جوڑتا ہے اپنی صلاحیت کی بنیاد پر، اپنی ذکاوت کی بنیاد پر، اور امام ابو حنیفہ کسی الگ نص کے ساتھ جو وہ اختلاف اللہ کا بھلا کرے ممنوع نہیں ہے، وہ اختلاف مذموم نہیں ہے، وہ اختلاف محمود ہے، سب کو سبحان اللہ۔ وہ اختلاف تو اللہ کا بھلا کریے، اختلاف فضول قسم۔ رواہ مسلم وعن سعد بن ابی وقاص قال قال رسول ان اعظم المسلمین فی المسلمین، مسلمانوں کے اندر مسلمانوں میں سے عظیم تر جرم کے لحاظ سے عظیم تر سنگین جرم من اس شخص کا ہے، جرم و من اس شخص کا کہ سأل عن شیء جو کسی چیز کے بارے میں پوچھے، ایسی چیز ایسا مسئلہ کہ لم یحرم علی الناس لوگوں پر وہ حرام نہیں تھا لیکن فحرم من اجل مسئلتی اس کے مسئلہ سوال کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا۔ یہ سب سے بڑا جرم اس انسان کا ہے۔ مولانا دیکھ لو، اگر یہ صرف اتنی سی بات کر دیتے، سمجھے بھی جائیں کہ اللہ نے کہا کہ ان تذبحوا بقرۃ، اور کبھی نکرہ تحت الاثبات بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے، بولو مقامی انشاء کے اندر، مقامی اثبات کے اندر بھی نکرہ عموم کا فائدہ دیتا، کبھی ان تذبحوا بقرۃ کا معنی اذبحوا بقرۃ ای بقرۃ، کوئی سی بھی گائے ذبح کرو، لیکن قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قالوا ادع لنا ربك يبين ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ یہ ساری مصیبت ان پر آ گئی کہ سوال 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 سوال۔ آپ اردو سمجھتے ہیں؟ ورنہ میرے نبی نے فرمایا کوئی سی بھی گائے ذبح کر لیتے ان کا مسئلہ حل ہی ہو جاتا، سب کو سبحان اللہ۔ یہ تنگی کی وجہ سے آیا مسئلہ سنیں، یہ جی ان اعظم المسلمین، مسلمانوں میں جرم کے لحاظ سے مسلمانوں میں سنگین فی المسلمین، مسلمانوں کی سوسائٹی میں، من وہ شخص ہے کہ سأل عن شیء ایسی چیز سے سوال کر رہا ہے کہ لم یحرم علی الناس جو لوگوں پر حرام نہیں ہے، فحرم من اجل مسئلتی اس کی سوال کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتا ہے، متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر زمانے دجالون کذابون، آخر زمانے کے اندر فریب کار ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، دجال فریب دینے والے، کذابون جھوٹے، یاتونکم من الاحادیث بما لا تسمعوا انتم ولا آباؤکم، ایسی حدیثیں تمہارے سامنے پیش کریں گے جن کو نہ تم نے سنا ہے نہ تمہارے آباء و اجداد نے، فإیاکم وإیاہم تم ان سے بچو وہ تم سے بچیں، لئلا یضلون لا یضلونکم کما لئلا یضلکم تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کریں، ولا یفتنونکم تاکہ تمہیں فتنے کے اندر یہ کہ نہ ڈالے۔ رواہ مسلم۔ ناراض نہیں ہونا مولوی صاحب، چاہے وہ شیخ الحدیث ہے یا شیخ التفسیر ہے یا وہ تبلیغی ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، لیکن اگر اس قسم کی حدیثیں گڑ گڑ کر کے، خلیل نحوی کا ایک شاگرد اس نے سورہ فاتحہ کی اس کی فضیلت کے اندر 200 حدیثیں بنا لی، اور اذا کان فی الحدیث صوفیون فاغسل یدیک، علامہ انور شاہ کشمیری کا قول، یہ صوفی جھوٹ بولتا ہے، اتنی بڑی داڑیاں ہیں، جنت اور جہنم سے ترغیب اور جنت کے لیے ترغیب دے رہے، بے غیرت دنیا کا، تو صرف اتنی سی بتا دے کہ جو محمد رسول اللہ نے جو ترغیبات بیان کیے جنت کے لیے اور جو ترغیبات جہنم کے لیے بیان کیے، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ تو اضافہ کر رہا ہے۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ آپ ان سے بچو وہ تم سے بچیں، اس قسم کے حدیثیں تمہارے سامنے بیان کریں گے، لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم نہ تم اور تمہارے، فریب کار کذاب آئیں گے، یاتونکم من الحدیث یاتونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم تمہارے پاس لے کر کے آئیں گے ماں وہ چیزیں کہ جن کو تم نے نہیں سنا ہے تمہارے آباء و اجداد نے، وہ کیا ہے؟ من الحدیث بیان ماں کا حدیثیں، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ تم ان سے بچو، لا یضلونکم تمہیں گمراہ نہ کر دیں گے، لئلا یضلکم کے معنی تاکہ تمہیں گمراہ نہ کریں، ولا یفتنونکم فتنے میں تمہیں نہ ڈالیں۔ رواہ مسلم۔ وعنہ ابو ہریرہ سے روایت قال کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیۃ،
اہل کتاب یہود تورات پڑھتے تھے عبرانی زبان، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، لیکن اس کو وہ تفسیر کرتے تھے عربی زبان میں اہل اسلام کے سامنے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب، اہل کتاب کی تصدیق بھی نہ کرو، ولا تکذبوهم، ان کی تکذیب بھی نہ کرو، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا الآیہ، رواہ البخاری۔ مولانا دو چیزیں، ایک اہل کتاب کی اچھی باتیں احکام میں نہ ہو، غیر احکام میں قصص اور مواعظ ہو، ان کو لیا جائے، ان کو لیا جاتا مفسرین نے لیے۔ دوسرے اہل کتاب کی وہ باتیں جو کہ تتعلق بالاحکام، احکام کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تتعلق بالاحکام، احکام کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کی تصدیق بھی نہ کرو، تکذیب بھی نہ کرو۔ کیوں؟ یہ ایک حکم ہے یہودی بیان کر رہا ہے، یہودی عالم، یہ حکم ہے ہماری کتاب کے اندر، آپ اس کی اگر تصدیق کریں گے ہو سکتا ہے کہ وہ تحریف شدہ ہوں، کی کتاب میں تحریفیں بہت سی ہو گئی ہیں اور صحیح باتیں بھی ہیں، اگر آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں، سمجھے، ہو سکتا ہے کہ یہ بات جو آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے، یہ حکم جو پیش ہو رہا ہے، آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں حالانکہ یہ تحریف شدہ ہے، تو آپ نے مکذوب اور جھوٹی چیز اور محرف تحریف شدہ کی تصدیق کر دی، یہ آپ نے غلط کی، یہ اس وقت جب آپ نے تصدیق کر دی۔ اور ایک حکم وہ پیش کر رہا ہے اور آپ اس کی تکذیب کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری کتاب میں، آپ اس کی تکذیب کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی گرفت کرے، ان کی کتاب میں جھوٹے بہت ہیں لیکن یہ بات جھوٹی نہیں ہے، اس لیے کہ جھوٹے لوگ بھی کبھی سچ تو کہتے ہیں نا، تعریف شدہ کتابوں میں بھی بعض باتیں سچی تو ہوتی ہے، تو تصدیق کرو گے ہو سکتا ہے کہ محرف تحریف شدہ ہو، تب بھی تمہاری گرفت، اور تکذیب کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ سچی بات ہو کہ آپ نے جھوٹی سمجھ کر کے تک، اس لیے فرمایا لا تصدقوا ولا تکذبوا، ان کی تصدیق بھی نہ کرو، تکذیب بھی نہ کرو۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اے منڈیا، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا الآیۃ، رواہ البخاری۔ وعنہ ابو ہریرہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء، یہ فاعل ہے، کفا بالمرء کذبا، یہ مفعول بھی ہے، ان یحدث فاعل بنے گا، کفا بالمرء کذبا، جھوٹ کی لحاظ سے انسان کے لیے کافی ہے کیا چیز؟ ان یحدث بکل ما سمع، جو کچھ بھی سنے اس کو بیان کرے، سمجھے؟ تو اس لیے یہ سب سے بڑا جھوٹا ہوگا کہ جو عام باتوں کے اندر جو بھی سنے اس کو بیان کرے، سنے بیان کرے، سنے بیان کرے، سنے بیان کرے، یہ جھوٹا ہے۔ تو جھوٹ اتنی ملعون چیز ہے، یہ جھوٹا، لہذا حدیثوں کے اندر احتیاط سے کام لے لو کہ کہیں ایسا نہیں، یہاں چونکہ بات ہو رہی ہے الاعتصام بالکتاب و سنت، کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس لیے احتیاط کر لو، ہر سنی ہوئی حدیث کو بیان نہ کرو جب تک اس کی تحقیق نہ کرو۔ جیسے عام باتوں میں اس قسم کی باتیں آپ بیان کرتے ہیں جو کہ اللہ کو بھلا کر ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح نہ ہو، تو اسی طرح حدیث میں بھی احتیاط سے کام لے لو۔ اس وجہ سے باب الاعتصام بالکتاب اور سنت کے اندر اس حدیث کو لائیں، انسان کی جھوٹے ہونے کے لحاظ سے یہ بات کافی ہے، ان یحدث بکل ما سمع، جو بھی سنے اللہ کا بھلا کریے کہ اس کو بیان کرے۔ میں مثال آپ سے عرض کرتا ہوں، میں آپ کچھ بھی کہیں، ہمارے ہاں مثال ہے کہ اللہ کو بھلا کرے، حضرت اقدس ہم پڑھتے پڑھاتے کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ گیا اور رو رو کر کے کہا ذمہ جوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم، ذمہ جوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم، اے نبی رحم کر، میرے روح نکل رہی ہے۔ تو نبی نے اپنا ہاتھ نکالا اس طرح، یا فلانا بزرگ ہمارا گیا، نبی نے ہاتھ اس طرح اس کے لیے نکالا، سمجھتا ہے؟ آپ میرے گھر میں جب آ جائیں، مولوی منظور نے آپ کے لیے، جبکہ میرے گھر والے اور میرے گن مین دائیں مارے میری حفاظت کر رہے ہیں، اور آپ آگے، میں نے آپ سے ہاتھ ملایا، نہ میرے بچوں نے دیکھا نہ میرے گن مینوں نے دیکھا، آپ جا کر کہتے کہ مولوی منظور سے میں ملا ہوں، تو میرے گن مین، میرے گھر والے یہ کہہ دے، میرے رشتہ دار کہ خدا کی قسم ہم نے اس بندے کو دیکھا بھی نہیں، اور ہم تو چھوڑتے ہی نہیں مولوی منظور سے ملنے کے لیے، چھوڑتے نہیں، یہ کیسے کس ٹائم پہ آ کر کے ملا؟ آپ کی بات مانی جائے گی یا ان کی بات؟ بولو آپ کی بات مانی جائے گی یا ان کی بات مانی جائے گی؟ اب ہمارے بہت سے لوگ ہم ایسی باتیں بیان کرتے، بیان کرنا بھی نہیں چاہیے کہ گئے فلاں بزرگ، نبی نے اپنا ہاتھ نکالا۔ عرب لوگ کہتے ہیں کہ ہم مہاجر کی اولاد ہے، انصار کی اولاد ہے، نبی پاک کا جو مزار ہے یہ ہماری ڈیوٹی میں ہے، حضرت کے وصال سے لے کر آج تک اس پر پہرا ہم دیتے ہیں،
وہ کون سا تمہارا بزرگ تھا جو کہ آیا اللہ کو پاکستان سے آیا, کہاں سے آ گیا, نبی نے ہاتھ نکالا اور ہم نے اس کو چھوڑا کیسے نبی سے ہاتھ ملانے کے لیے. اس لیے عرب فتاوی شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات وہ اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جھوٹ ہیں. کہتے ہیں بات ہماری بات کا اعتبار ہوگا, تمہارا کیا اعتبار ہو, ہم تو چھوڑتے ہی نہیں کسی کو, مزار نبی کو ہم سنبھالتے. اس لیے کچی باتیں بیان کر کے عوام کے سامنے اگر ہوا بھی کہ کسی طرح, خدا واسطے یہ باتیں بیان کرنے کی نہیں ہوتی, عوام کو فتنے میں مبتلا نہ کرو. آپ کو سمجھ نہیں ہے تو وہ کہتے کس صدی میں کون تھے کہ وہاں آپ آ گئے. ہم تو نبی کے وصال سے لے کر آج تک اس پر مہاجر اور انصار وہ پہرے دے رہے ہیں, پہرے دینے والے ہیں. آخر تم کچھ عربوں کو تو گواہ بنا دو کہ انہوں نے دیکھا, کچھ عربوں کو تو گواہ بنا دو, یا عرب سارے کے سارے اندھے ہو گئے اور تمہارا بزرگ آ گیا مل گیا. اس لیے مولوی صاحب ہر قسم ہر بات بیان کرنے کی ہوتی نہیں ہے. بولو ہر بات کیا ہے وہ اللہ کو بلا کرے بیان کرنے کی نہیں ہوتی. یہ ہو گیا پورا مولانا.